السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قصص النبیین جزء اول کے 4 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 5 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکعبۃ، کعبہ۔ وذهب ابراہیم وعاد بعد ذلك، اور ابراہیم علیہ السلام گئے اور اس کے بعد لوٹے۔ واراد ان یبنی بیتا للہ، اور انہوں نے چاہا کہ اللہ کے لیے ایک گھر بنائے۔ وکانت البیوت کثیرۃ وما کان بیت للہ یعبدون فیہ اللہ، اور گھر بہت تھے اور اللہ کے لیے کوئی گھر نہیں تھا جس میں وہ اللہ کی پوجا کرے۔ یہ البیوت جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے کانت واحد مؤنث لایا گیا اور کثیرتن کو بھی واحد مؤنث لایا گیا۔ البیوت کانت کا اسم ہے اور کثیرتن اس کی خبر ہے۔ واراد اسماعیل ان یبنی بیتا للہ مع والدہ، اور اسماعیل علیہ السلام نے چاہا، ارادہ کیا کہ وہ اللہ کے لیے اپنے والد کے ساتھ گھر بنائے۔ ونقل ابراہیم و اسماعیل الحجارۃ من الجبال، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے پتھروں کو پہاڑوں سے منتقل کیا۔ جبل کا معنی پہاڑ، اس کی جمع ہے جبال، اور حجر کا معنی پتھر، اس کی جمع ہے حجارۃ اور احجار۔ وکان ابراہیم یبنی الکعبۃ بیدہ وکان اسماعیل یبنی الکعبۃ بیدہ، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کعبے کو بناتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کعبے کو بناتے تھے، تعمیر کرتے تھے۔ وکان ابراہیم یذکر اللہ ویدعو، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ وکان اسماعیل یذکر اللہ ویدعو، اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے قبول کر لیجئے، بلا شبہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ وتقبل اللہ من ابراہیم و اسماعیل وبارک فی الکعبۃ، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور کعبے میں برکت دی۔ نحن نتوجہ الی الکعبۃ فی کل صلاۃ، ہم ہر نماز میں کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ توجہ یتوجہ توجہن کا معنی منہ کرنا، رخ کرنا، اور ہم ہر نماز میں کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں یا رخ کرتے ہیں۔ وَيُسَافِرُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ وَيَطُوفُونَ بِالْكَعْبَةِ وَيُصَلُّونَ عِندَهَا، اور مسلمان حج کے دنوں میں کعبے کی طرف سفر کرتے ہیں اور کعبے کا طواف کرتے ہیں اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ بارک اللہ فی الکعبۃ وتقبل من ابراہیم و اسماعیل، اللہ نے کعبے میں برکت دی اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ صلی اللہ علی ابراہیم وسلم، صلی اللہ علی اسماعیل وسلم، اللہ ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجے اور سلامتی بھیجے، اللہ اسماعیل علیہ السلام پر درود بھیجے اور سلامتی بھیجے۔ وصلی اللہ علی محمد وسلم، اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور سلامتی بھیجے۔ بیت المقدس، بیت المقدس۔ وکان لابراہیم زوج اخری اسمها سارۃ، اور ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی جس کا نام سارہ تھا۔ وکان لابراہیم ولد آخر من سارۃ اسمہ اسحاق، اور ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا لڑکا تھا سارہ سے جس کا نام اسحاق تھا۔ وسکن ابراہیم فی الشام وسکن اسحاق، اور ابراہیم علیہ السلام شام میں رہے اور اسحاق علیہ السلام رہے۔ وبنا اسحاق بیتا للہ فی الشام
کما بنا ابوہ واخوہ بیت للہ فی مکہ، اور اسحاق علیہ السلام نے شام میں اللہ کے لیے گھر بنایا جیسا کہ اس کے باپ اور اس کے بھائی نے مکہ میں اللہ کے لیے گھر بنایا۔ وَهَذَا الْمَسْجِدُ الَّذِي بَنَاهُ إِسْحَاقُ فِي الشَّامِ هُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، اور یہ مسجد جس کو اسحاق علیہ السلام نے شام میں بنائی وہ بیت المقدس ہیں۔ وَهُوَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكَ اللَّهُ حَوْلَهُ، اور وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کے آس پاس اللہ نے برکت دی۔ وَبَارَكَ اللَّهُ فِي أَوْلَادِ إِسْحَاقَ كَمَا بَارَكَ فِي أَوْلَادِ إِسْمَاعِيلَ، اور اللہ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی۔ وَقَانَ فِيهِمْ أَنْبِيَاءُ وَمُلُوكٌ، اور ان میں انبیاء اور بادشاہ ہوئے۔ نبی ان کی جمع انبیاء اور ملک ان کی جمع ملوکن۔ وَقَانَ لِإِسْحَاقَ وَلَدٌ اسْمُهُ یعقوب وَقَانَ نَبِيًّا، اور اسحاق علیہ السلام کا ایک لڑکا تھا جس کا نام یعقوب تھا اور وہ نبی تھے۔ وَقَانَ يَعْقُوبُ لَهُ 12 وَلَدًا مِّنْهُمْ یوسف بن یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے یوسف ابن یعقوب ہیں۔ وَيُوسُفُ لَهُ قِصَّةٌ عَجِيبَةٌ فِي الْقُرْآنِ، اور یوسف علیہ السلام ان کا قرآن کریم میں ایک عجیب و غریب قصہ ہے۔ وَإِلَيْكَ هَذِهِ الْقِصَّةَ، اور لیجئے یہ قصہ، یا الیکا کا معنی خذ، خذ کے معنی میں الیکا کا ایک ترجمہ تو تیری طرف یا تجھ تک ہوتا ہے، الہ حرف جر اور کا ضمیر متصل، لیکن یہاں پر یہ معنی مراد نہیں ہے، یہاں الیکا خذ کے معنی میں ہے، یعنی لیجئے یہ قصہ۔ وَإِلَيْكَ هَذِهِ الْقِصَّةَ، اور لیجئے یہ قصہ۔ احسن القصص، اب قصص بھی پڑھ سکتے ہیں قصص بھی پڑھ سکتے ہیں، بہترین قصہ، قصوں میں بہترین قصہ۔ رؤیا عجیبۃ، عجیب و غریب خواب۔ کان یوسف ولدن صغیرا، یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، چھوٹے لڑکے تھے۔ وکان لہ 11 اخا، اور اس کے 11 بھائی تھے۔ وکان یوسف غلاما جمیلا، اور یوسف علیہ السلام خوبصورت بچے تھے۔ غلام ان کا معنی بچہ، پیدائش سے لے کر بالغ ہونے کی عمر تک کے بیچ کا جو عمر کا ہو اس کو کہا جاتا ہے غلام۔ بالغ ہو جانے کے بعد نہیں کہا جائے گا، بلکہ پیدائش سے لے کر بالغ ہونے سے پہلے تک کی جو عمر ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، اس عمر کے آدمی کو غلام کہا جاتا ہے، اس عمر کے بچے کو غلام کہتے ہیں۔ اور پھر مجازن خادم کے لیے اور نوکر کے لیے بھی اس کا استعمال ہونے لگا، خادم کو اور نوکر کو بھی غلام کہہ دیتے ہیں مجازی طور پر، ورنہ اصلی معنی تو وہی ہے بچہ۔ اس کی جمع آتی ہے غلمان، غلام کی جمع آتی ہے غلمان۔ وکان یوسف غلاما جمیلا، اور یوسف علیہ السلام خوبصورت بچے تھے۔ جمیل ان کا معنی بھی خوبصورت اور حسین ان کا معنی بھی خوبصورت، لیکن حسن کا تعلق کلر سے ہے، رنگ سے ہے، اور جمال کا تعلق اعضاء کی بناوٹ سے ہے۔ ایک آدمی بہت گورا ہوتا ہے کلر کے اعتبار سے، بھورا ہوتا ہے، لیکن اس کے اعضاء کی بناوٹ ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس کو آپ حسین تو کہیں گے لیکن جمیل نہیں کہہ سکتے۔ اور ایک آدمی کالا کلوٹا ہوتا ہے، الٹا توا، بہت ہی زیادہ کالا، لیکن اس کے اعضاء کی بناوٹ ٹھیک ٹھاک ہیں، اچھی طرح ہے، ان کا جو روپ ہے بناوٹ اعضاء کی، ہاتھ پاؤں وغیرہ کی، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تو وہ اگرچہ حسین نہیں ہے لیکن وہ جمیل ضرور ہے، تو اس کو آپ جمیل کہیں گے، حسین نہیں کہیں گے۔ تو کوئی حسین اور جمیل دونوں ہوتا ہے، کوئی صرف حسین ہوتا ہے تو کوئی صرف جمیل ہوتا ہے، لیکن عام بول چال کے اندر عموماً ہم حسین و جمیل یہ سب دیکھتے نہیں ہیں، ویسے بول دیا جاتا ہے یہ حسین ہے یہ جمیل ہے، لیکن اس کے اندر یہ فرق ہے کہ حسن کا تعلق کلر سے ہے، رنگ سے ہے، اور جمال کا تعلق
اعضاء کی بناوٹ سے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام حسین بھی تھے اور جمیل بھی تھے، خوبصورت رنگ کے اعتبار سے بھی اور اعضاء کی بناوٹ کے اعتبار سے بھی۔ وکان یوسف غلاما جمیلا، اور یوسف علیہ السلام خوبصورت بچے تھے۔ وکان یوسف غلاما ذکیا، اور یوسف علیہ السلام ہوشیار بچے تھے۔ ذکی کا معنی ہوشیار، اس کی جمع آتی ہے اذکیاء۔ وکان ابوہ یعقوب یحبہ اکثر من جمیع اخوتہ، اور اس کے باپ یعقوب علیہ السلام اس کے تمام بھائیوں سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ذات لیلۃ رأى یوسف رؤیا عجیبۃ، ایک رات یوسف علیہ السلام نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ رأى احد عشر کوكبا ورأى الشمس والقمر کل یسجد لہ، اس نے دیکھا، یعنی یوسف علیہ السلام نے 11 ستارے دیکھے اور سورج اور چاند کو دیکھا، یہ ہر ایک اس کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں سورج سے مراد باپ ہیں، چاند سے مراد ماں ہیں، اور ستاروں سے مراد بھائی ہیں۔ اور ایسا کیوں کہا گیا ان کو کہ سورج جو ہوتا ہے اس کے اندر جو روشنی ہوتی ہے وہ ذاتی ہوتی ہے، اور چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ عاریتاً لی ہوئی ہوتی ہے، سورج سے لی ہوئی ہوتی ہے۔ سورج سے روشنی حاصل کرتے کرتے وہ بدر بن جاتا ہے۔ تو سورج کی روشنی ذاتی ہے اور چاند کی روشنی مانگی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر باپ کو سورج سے تعبیر کیا، ماں کو چاند سے تعبیر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں جو ہوتی ہے یا بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر سے نان و نفقہ وصول کرتی ہے، یعنی باپ اصل ہے، ماں اس کی تحت ہے، کہ ماں جو ہوتی ہے وہ باپ سے نان و نفقہ وغیرہ وصول کرتی ہے۔ اس اعتبار سے باپ کو سورج کہا گیا کہ اس کی روشنی ذاتی ہے، اور ماں کو چاند کہا گیا کہ اس کی روشنی جو ہے وہ عاریتاً لی ہوئی ہوتی ہے۔ رأى احد عشر کوكبا ورأى الشمس والقمر کل یسجد لہ، اس نے 11 ستاروں کو دیکھا اور سورج اور چاند کو دیکھا، ہر ایک اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ آگے چل کر اس خواب کی تعبیر بھی یہی آتی ہے سامنے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس یہ پورا خاندان جاتا ہے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے مطلب تعظیماً جھکتے ہیں۔ تعجب یوسف الصغیر کثیراً، چھوٹے یوسف نے بہت تعجب کیا۔ وما فہم هذه الرؤیا، اور اس خواب کو نہیں سمجھے۔ کیف تسجد الکواکب والشمس والقمر لرجل، کیسے ستارے اور سورج اور چاند ایک آدمی کے سامنے جھکتے ہیں۔ ذهب یوسف الصغیر الی ابیہ یعقوب، چھوٹے یوسف اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے۔ وحکى له هذه الرؤيا العجیبۃ، اور ان کے سامنے یہ عجیب و غریب خواب بیان کیا۔ حکا یحکی حکایتاً کا معنی بیان کرنا، نقل کرنا۔ قال یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یوسف علیہ السلام نے کہا میرے ابا جان، بلا شبہ میں نے 11 ستارے دیکھے اور سورج اور چاند کو دیکھا، اور سورج اور چاند کو۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر، بلا شبہ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا۔ رأیتهم لی ساجدین، میں نے ان سب کو میرے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا، سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ وکان ابوہ یعقوب نبیا، اور اس کے باپ یعقوب علیہ السلام نبی تھے۔ فرح یعقوب بہذہ الرؤیا کثیراً، یعقوب علیہ السلام اس خواب سے بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ وقال بارک اللہ لک یا یوسف، اور کہاں اے یوسف اللہ تجھے برکت دے۔ فسیکون لک شأن، ان قریب تیرے لیے ایک شان ہوگی۔ شأن کا معنی حیثیت و مرتبہ، عزت، جیسے رجل من ذوی الشأن، یعنی باحیثیت اور معزز لوگوں میں سے آدمی، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے اہم معاملہ، جیسے قرآن کریم کے اندر لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي،
یہاں پر شأن کا معنی اہم معاملہ، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے ضرورت، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اور ایسے اس کا ایک معنی ہوتا ہے حالت و کیفیت، جیسے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ۔ اسی طرح ایک اس کا معنی ہوتا ہے تعلق، اہمیت، ذو شأن کا معنی قابل توجہ۔ خیر، تو شأن کے معنی یہ سب ہوتے ہیں: حیثیت و مرتبہ، عزت، اہم معاملہ، ضرورت، حالت و کیفیت۔ شؤون المنزل گھر کے کام کاج، شؤون المدرسۃ مدرسے کے کام کاج یعنی ضروریات، شؤون البیت گھر کی، شؤون البیت یا شؤون المنزل گھر کی ضروریات یا گھر کے کام کاج، شؤون المدرسۃ مدرسے کی ضروریات یا مدرسے کے کام کاج۔ فَسَيَكُونُ لَكَ شَأْنٌ، پس ان قریب تیرا ایک مرتبہ ہوگا۔ هَذِهِ الرُّؤْيَا بِشَارَةٌ بِعِلْمٍ وَنُبُوَّةٍ، یہ خواب علم و نبوت کی خوشخبری ہے۔ وَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى جَدِّكَ إِسْحَاقَ وَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى جَدِّكَ إِبْرَاهِيمَ، اور تحقیق کہ اللہ نے تیرے دادا اسحاق علیہ السلام پر انعام کیا اور تیرے دادا ابراہیم علیہ السلام پر انعام کیا۔ وَإِنَّهُ يُنْعِمُ عَلَيْكَ وَيُنْعِمُ عَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور بلا شبہ وہ تیرے اوپر انعام کرتا ہے اور یعقوب کی اولاد کے اوپر انعام کرتا ہے۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ شَيْخًا كَبِيرًا، اور یعقوب علیہ السلام بڑے برے تھے۔ وَكَانَ يَعْرِفُ طَبَائِعَ النَّاسِ، اور وہ لوگوں کی طبیعت کو جانتے تھے۔ برا جو آدمی ہوتا ہے وہ زندگی کے نشیب و فراد سے، زندگی کے اتار چڑھاؤ سے گزرا ہوا ہوتا ہے، ان کے سامنے سب باتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ کسی بھی کام کے پایۂ تکمیل تک پہنچنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو جوانوں کا جوش ہونا چاہیے اور بروں کا ہوش ہونا چاہیے۔ جوانوں کا جوش جو ہوگا وہ کام کو کرنے پر آمادہ کرے گا، کام کے اوپر اکسائے گا، اور بروں کا جو ہوش ہوگا وہ کام کرنے کا طریقہ بتائے گا کہ اس کام کو کس طرح کرنا چاہیے، کس طرح انجام دینا چاہیے۔ صرف جوش ہی جوش ہوگا تو کام بگڑ جائے گا، ہوش ہی ہوش ہوگا تو بھی کام نہیں چلے گا۔ دونوں چیزیں ہوگی تو کام پورا ہوگا اور اچھے طریقے پر بحسن و خوبی پایۂ تکمیل تک پہنچے گا۔ جوانوں کا جوش اور بروں کا ہوش، کیونکہ برے لوگ ہی جانتے ہیں زندگی کے نشیب و فراد سے اور زندگی کے اتار چڑھاؤ سے، وہ ان سب چیزوں سے گزر کر آتے ہیں، اس لیے وہ صحیح گائیڈ دیں گے۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ شَيْخًا كَبِيرًا، اور یعقوب علیہ السلام بڑے برے تھے۔ وَكَانَ يَعْرِفُ طَبَائِعَ النَّاسِ، اور وہ لوگوں کی طبیعتوں کو جانتے تھے، یعنی برے ہو چکے تھے، کافی عمر کا عرصہ گزار چکے تھے، اس لیے ان کے سامنے سب باتیں تھیں کہ لوگ کیسی کیسی طبیعت کے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کی طبیعت کو جانتے تھے۔ وَكَانَ يَعْرِفُ كَيْفَ يَغْلِبُ الشَّيْطَانُ وَكَيْفَ يَلْعَبُ الشَّيْطَانُ بِالْإِنسَانِ، اور وہ جانتے تھے کیسے شیطان غالب آ جاتا ہے اور کیسے شیطان انسان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ فقال یا ولدی لا تخبر بهذه الرؤيا احدا من اخوتك فانهم يحسدونك ويكونون لك عدوا، بس یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے میرے بیٹے اس خواب کی تیرے بھائیوں میں سے کسی کو خبر مت دے، کسی کو یہ خواب مت بتلا، تیرے بھائیوں میں سے کسی کو اس خواب کی خبر مت دے۔ فَإِنَّهُمْ يَحْسُدُونَكَ وَيَكُونُونَ لَكَ عَدُوًا، اس لیے کہ وہ تجھ پر حسد کریں گے اور وہ تیرے دشمن ہو جائیں گے۔ حسد اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی اچھی نعمت کو دیکھ کر، چاہے دنیاوی نعمت ہو یا اخروی نعمت ہو، مال و دولت ہو یا صلاح و تقوی ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی کی اچھی نعمت کو دیکھ کر آدمی یہ تمنا کرے کہ وہ نعمت اس کے پاس سے چلی جائے اور مجھے ملے کہ نہ ملے، بس اس کے پاس سے وہ نعمت چلی جائے، اس کو کہا جاتا ہے حسد۔
یعنی کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر جلنا جس کو کہتے ہیں، دل کے اندر جلن ہوتی ہے، کسی کی اچھی حالت کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو کہا جاتا ہے حسد۔ حدیث کے اندر آتا ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ بلا شبہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیاں آگ کو کھا جاتی ہیں۔ تو حسد بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی حسد کرتے کرتے خود ہی جلتا رہتا ہے، لیکن محسود کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اسی کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ حاسد جلتا ہی رہتا ہے، جلتا ہی رہتا ہے، اس کا ہی نقصان ہوتا ہے، جس پر حسد کرتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جس کے اوپر اس کو حسد ہوتا ہو تو اس کے لیے دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ حسد کی بیماری اس سے دور کر دے۔ اور ایک ہوتا ہے رشک۔ رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو عربی کے اندر غبطہ کہا جاتا ہے۔ غبطہ کہ کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر آدمی یہ تمنا کرے کہ وہ حالت اس کی بھی رہے اور اللہ مجھے بھی ایسی حالت میں کر دے، یعنی اس کے پاس جو نعمتیں وغیرہ ہیں وہ اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی اللہ ایسی نعمتیں دے دے۔ تو یہ رشک تو آدمی کر سکتا ہے، یہ تو جائز ہے۔ عربی میں اس کو غبطۃ کہتے ہیں۔ تو رشک کرنا تو جائز ہے لیکن حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آخری پارے کے اندر سورہ فلق کے اندر بھی یہ اس سے پناہ مانگی گئی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حاسدین وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یعنی حاسد سے پناہ مانگی گئے جب وہ حسد کرے۔ اور ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ شریروں کی شرارت سے، حاسدین کے حسد سے، فتنوں کے فتنے سے محفوظ فرما، اور اسی طرح ساحرین کے سحر سے، جادو کرنے والوں کی جادوگری سے بھی محفوظ فرما۔ خیر، حسد جو ہے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اور یہ حاسد جو ہوتا ہے وہ اندر ہی جلتا ہی رہتا ہے اور اسی کا نقصان ہوتا ہے، محسود کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ قصص النبیین جزء اول کی ترجمے کا ویڈیو نمبر 5 ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر ما بقیہ کا ترجمہ سبق نمبر 6 کے اندر بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔